والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں یہ بتلائی تھی بات کہ ہم مزاجی بہت اہم چیز ہے۔ مزاج کو سمجھنا، موقع اور محل کو سمجھ کر بات کرنا، یہ خوشگوار زندگی کے اصول میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس بات کی ہمیں خوب اچھی طرح سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے رسول کبھی بھی غیر متعلق باتیں نہیں کیا کرتے۔ اسی لیے آپ کی مجلس میں رہنا، مجلس میں بیٹھنا، مجلس کو اٹینڈ کرنا، اور جب تک آپ گفتگو فرماتے رہیں ٹکٹکی لگا کر آپ کو دیکھتے رہنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی بھر کا معمول رہا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ ارشاد فرمایا۔ اس واعظ کی کیفیت کو دو لفظوں سے حضرت عرباض بن ساریہ نے ظاہر فرمایا ہے، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، مطلب دل دہل گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ واعظ کیا تھا؟ جادو تھا۔ جس نے سنا سہم کے رہ گیا، بے چین ہو گیا، آنکھیں برسنے لگیں اور دل دھڑکنے لگا۔ آپ نے واعظ ختم کیا، تب لوگوں کو ہوش آیا کہ ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ ایسا واعظ آپ نے ارشاد فرمایا ہے آج جیسے کوئی لمبے سفر کو جا رہا ہو اور عن قریب جدائی ہونے والی ہو، بچھڑ رہا ہو، ایسے میں جس درد بھرے انداز میں کوئی آدمی کلام کرتا ہے، آج آپ نے کلام فرمایا ہے ہمارے دل بھر گئے درد سے۔ اوسنا، کچھ اور ہمیں وصیت فرمائیے۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دلچسپی کے وہ سارے موضوعات، باتیں اس میں تذکرہ فرمائی، ہر ایک آدمی اپنے لیے ضروری خیال کرنا۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کی باتوں کے پیچھے لوگ دیوانہ وار پھرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں بات نہایت مناسب کہتے ہیں، جچی تلی کہتے ہیں، اتھینٹک کہتے ہیں، باحوالہ کہتے ہیں، کتاب و سنت کے معیار پر پوری اترنے والی کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کی بات زیادہ نہیں پسند آتی۔ وجہ دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو تمنا رکھتے ہیں خطیب سے کہنے کی، خطیب وہ بات نہیں کہتا، اور دوسری بات لوگ جو تمنا کر رہے ہیں کہ یہ بات کہی جائے گی، وہ بات ان کو سننے کو نہیں ملتی۔ مزاج بدل گیا ہے، یا یوں کہیے کہ مزاج خراب ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں وجہ وہی نکلی کہ ہم مزاجی نہیں ہیں، کسی سے ہم نہیں ملتے، کسی سے دل نہیں ملتا، اس کی وجہ سے اکیلے رہتے ہیں۔ تو ہم مزاجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوخیز یا نوجوان صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، مدینے کے رہنے والے۔ باپ کی شہادت ہو چکی ہے غزوہ احد میں، باپ شہید ہوئے، ایک بیٹا ہے صرف جابر، اور باپ نے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ حضرت جابر کے کتنے بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی، اور سب کی ذمہ داری حضرت جابر پہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، باپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن بہت سارا قرض بھی چھوڑ کر گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شرکت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی لشکر کے تھوڑا پیچھے چلا کرتے تھے، اس سے آپ کو بڑی سہولت رہتی تھی دوسرے لوگوں کی خیر خیریت لینے، ان کی سمسیاؤں اور ضرورتوں کو سمجھنے میں۔ حسب معمول آپ جا رہے ہیں، دیکھا کہ لشکر تو کافی آگے نکل گیا ہے، اور حضرت جابر ان کے پیچھے رہ گئے۔
آپ نے اپنی سواری کو حضرت جابر کی سواری کے قریب پہنچایا. پوچھا جابر خیریت تو ہے؟ کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول اونٹ میرا تھوڑا سست ہو گیا ہے، عمر اس کی زیادہ ہو گئی ہے، لہذا یہ چل نہیں پا رہا. آپ نے کہا اچھا. فرمایا جابر ذرا اونٹ کو بٹھاؤ تو. حضرت جابر اونٹ سے اترے اور اس کو بٹھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی لی اور وہ لاٹھی لے کر اونٹ کے الگ الگ اعضاء پر اس لاٹھی کو مارا، اس کے گھٹنے پر، اس کے پیر پر، اس کے اگلے پیر پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی کو مار رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو کرنٹ لگ رہا ہے. آپ جیسے ہی ایک طرف ہوئے اور اونٹ ہڑبڑا کر اٹھا اور چلنے لگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے گردن میں انہوں نے باہیں ڈال لی اور اسی سے لپٹ کے اور اونٹ کے اوپر پہنچے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ اونٹ کو بٹھا کر سوار اس پر بیٹھتا ہے، لیکن اونٹ ابھی تک تو چل کے نہیں دے رہا تھا، اب اتنی تیزی اس میں آ گئی کہ رک نہیں رہا. بہرحال حضرت جابر جوان تھے، وہ اس طرح سے اونٹ پر بیٹھ گئے. اب تو حضرت جابر کا اونٹ یہ جا وہ جا بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عتبہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ اسی پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا، حضرت جابر کے پاس پہنچے، پوچھا جابر اب تو تمہارا اونٹ ٹھیک چل رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب سے آپ نے اس کو بٹھا کر مارا ہے تب سے اس کی چال ہی بدل گئی ہے. پوچھا جابر شادی کی کیا تم نے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی تو کر لی. تو کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ کہا اللہ کے رسول بیوہ سے کی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ باکرہ لڑکی سے کیوں نہیں کی؟ کنواری لڑکی سے شادی کرتے تم اس کے ساتھ کچھ خوش مذاقی کرتے، کچھ وہ تمہارے ساتھ خوشگوار اوقات گزارتی، ایسا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ عبداللہ یعنی اپنے باپ کے بارے میں بتلایا، دنیا سے چلے گئے اور اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے. میری 9 بہنیں ہیں اور وہ سب ہی غیر شادی شدہ ہیں. اب ایسے میں ایک نئی لڑکی لی آتا تو اللہ کے رسول وہ انہی کے ساتھ مل کر وہی لڑپنے کرتی، نہ انہیں تمیز رہتی نہ اسے تمیز رہتی. یہ سوچ کر میں نے ایک عمر دراز عورت سے شادی کی ہے جس کو زندگی کا تجربہ ہے. اب کم سے کم وہ بڑی ہے ان سے عمر میں، وہ ان کی دیکھ ریکھ کرے گی، ان کی مانگ پٹی کرے گی، ان کو رہنے کا سلیقہ سکھائے گی، کھانے پکانے کا سلیقہ سکھائے گی. اس طرح سے میری بہنوں کا پالن پوشن، تربیت، تعلیم اچھی ہو جائے گی. اللہ کے رسول آپ نے دعائیں دی حضرت جابر کو، تم نے اچھا سوچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا جابر کیا اپنا اونٹ ہمیں بیچو گے؟ سوچنے لگے اللہ کے رسول میرا اونٹ خریدیں گے؟ یہ تو بالکل نہ کہہ رہا ہے. پھر کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بیچ دیں گے. کیا بولو کیا لوگے؟ یعنی آپ بتائیے کیا دیں گے؟ اور ایسے ہی کرتے 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 اللہ کے رسول 45 درہم تک لے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اتنی قیمت بڑھائی اور بڑھا کر اونٹ کا سودا کر لیا. پھر کیا ہوا پھر آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے آقا آپ نے ان کو ہر دل ہے بے چین آج، ہر آنکھ ہے نم، جانے کہاں کھو گیا اب اس جہاں سے امن. جس کسی ایک انسان نے بنا کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو مار دیا، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. جانیے علماء دین سے دہشت گردی کے خلاف قرآن و حدیث کا پیغام. مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. امن کی راہ ہر جمعہ اور اتوار رات 9:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے
मौत की हौलनाकियां। जानिए शेख अबुल बयान से इन सारे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। एक बार फिर खैर मकदम है आपका खुशगवार जिंदगी के उसूल के इस प्रोग्राम। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए अल्लाह के रसूल को ऊँट बेचने के लिए। 45 दिरहम का सौदा हो गया। लेकिन हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? शर्त ये है कि मैं आपको ऊँट बेच तो रहा हूँ लेकिन यहाँ पर दूंगा नहीं, दूंगा मैं घर जाकर ही। जंग में जा रहे हैं, मेरे जेरे इस्तेमाल रहेगा ऊँट, वापसी में भी मैं इसी पर बैठकर जाऊंगा। जब मदीना हम पहुंच जाएंगे तो मैं आपको ये ऊँट सुपुर्द कर दूंगा। कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्त मंजूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त मंजूर कर ली। जंग से वापसी हुई, मदीना पहुंच गए। हजरत जाबिर ऊँट को पकड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। फरमाया अल्लाह के रसूल आपका ऊँट हाजिर है और किसको देना है आप बता दीजिए। कहाँ किया? वो बाहर बांध दिया। कहा ठीक रहने दो। हजरत बिलाल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा बिलाल इनको इतने पैसे दे दो ऊँट के बदले में और थोड़ा ज्यादा भी दे देना, जितना तय किया था उससे थोड़ा ज्यादा। हजरत बिलाल ने उतने पैसे लाकर हजरत जाबिर को दिए। हजरत जाबिर ने पैसे लिए, जेब में रखे और चल दिए अपने घर। थोड़ी दूर निकल गए होंगे, अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को आवाज दी, बिलाल यहाँ आओ। बिलाल गए। वो ऊँट जो बंधा हुआ है उस ऊँट को लेकर जाओ हजरत जाबिर को दिया। क्या कहूँ अल्लाह के रसूल? कहना कि ये ऊँट अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दे दिया। ठीक है। ऊँट खोला और नकेल पकड़कर चल दिए। हजरत जाबिर अभी घर पहुंचे ही थे, इतने में कुंडी बोली, बाहर निकले, देखा ऊँट भी खड़ा हुआ है और हजरत बिलाल के हाथ में उसकी नकेल है। घबराए, दिल में वसवसे पैदा हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने सौदा वापस कर दिया। बाहर निकले, दुआ सलाम हुई, कहा कि खैरियत तो है, क्या सौदा वापस कर दिया? कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया है कि इस ऊँट को मैं तुम्हें दे दूं। तुम्हें दे दूं? हाँ, अल्लाह के रसूल ने ले लिया, खरीद लिया, पैसे वापस नहीं मांगे, खरीद लिया है और ये ऊँट अब आपको अल्लाह के रसूल ने बतौर हदिया दे दिया। बड़ा खुश हुए। देखिए वाकया तो और भी है। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से, एक नौजवान आदमी है, उनसे उनके गुफ्तगू के वो मसाइल छेड़े जो उनके लिए ज्यादा अहमियत के हाल। इधर उधर की कहानियां नहीं सुनाई, महल्ले की, पड़ोस की, इधर की उधर की, ना कोई और बहुत सारी दीनी बातें नहीं, वो मसाइल जिनसे हजरत जाबिर दो चार है। इसी में इस बात का तस्करा भी है कि हजरत जाबिर ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल हजरत अब्दुल्ला इतना इतना कर्ज छोड़ गए हैं और मेरी माली हैसियत इतनी नहीं है कि मैं अदा कर सकूं, और जो कुछ भी फसल में होगा वो इतना होगा, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। क्या कोई बात नहीं, सारे कर्ज खाहों को कह दो फला दिन आए और सारी खजूरें एक जगह इकट्ठी कर दो और फिर मुझे इत्तला देना, मैं उन लोगों को उनका कर्ज दूंगा। कहा ठीक है। खजूरों का ढेर लगा दिया गया, तमाम कर्ज खाहों को इत्तला दे दी गई, वो लोग सब पहुंच गए, फिर अल्लाह के रसूल को इत्तला दी, आप तशरीफ लाए, ढेरी को देखा, मुलाहिजा फरमाया, हाथ फिराया, कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की और फिर उसके बाद उन लोगों से जो कर्ज ख्वाह थे उनसे बातचीत की और एक हिस्से के सिलसिले में सिफारिश की कि भाई इतना इतना ले। सब लोग राजी हो गए, ठीक है। कहा कि अच्छा आप दो, कांटा लग गया
تولی جا رہی ہیں کھجوریں اور دی جا رہی ہے، تولی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں کھجوروں، سارے لوگوں کا قرضہ پورا ہو گیا اور پھر بھی ڈھیر ویسا کا ویسا باقی رہا۔ خوشگوار زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی آدمی کی ضرورتوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دیکھ کر اس میں تعاون کرنے کی کوشش کریں اور اس کے گفتگو کے موضوعات کو چنیں جو اس کی دلچسپی کے موضوع ہیں۔ ایک آدمی نوجوان ہو، باپ کا انتقال ہو گیا ہو، 9 بہنیں اس کی ہوں، اور ایسے میں اس کے اوپر قرضہ بے شمار ہو، تو کسی اور موضوع کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا تذکرہ کیا۔ نوجوان ہے، یہ بات نوجوانوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، بہتر لگتی ہے، بیویوں کا تذکرہ، لیکن اس کی صورتحال جب ذرا دوسری دیکھی تو رسول اکرم نے اس سلسلے میں ان کو اچھے اور بہتر مشورے بھی دیے، اور پھر جو ان کی اصل پرابلم و پریشانی تھی قرض کی، اس کو اتارنے میں اپنا تعاون بھی پیش کروایا۔ یہی بات ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری ہے دوسرے لوگوں سے جو آپ کے تعلقات ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ہی خیال میں مست رہیں، اس کی پریشانیاں کیا ہیں ان سے تعلق نہ رکھے۔ کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا، ہم نے دیکھا اپنی فتوحات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے ملے، اس سے ملے، اس امیر سے ملے، اس امیر سے ملے، جبکہ مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، کم تنخواہ سے، مہنگائی کی بری صورت حال سے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے مسائل مہنگے ہو جانے سے، اس سلسلے میں نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ مشورہ دیتے ہیں، نہ ڈھارس بندھاتے ہیں، اپنی فتوحات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری محفل میں لوگ صبح سے شام تک رہیں۔ کیسے رہیں گے؟ اب وہ شکایت کریں کہ فلاں آدمی نہیں آتا، فلاں آدمی ہماری مجلس میں نہیں بیٹھتا، فلاں نہیں بیٹھتا، یہ ہمارا مخالف ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو مخالف نہیں ہو گیا ہے، آپ کو وہ فن نہیں آتا، وہ مہارتیں آپ نہیں جانتے، اختیار کرتے، جن کے سبب سے لوگ آپ کے آگے پیچھے رہیں اور آپ کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ ہر وقت لگے رہتے تھے، کس لیے؟ آپ اپنی پریشانیوں سے زیادہ لوگوں کی پریشانیوں سے دلچسپی رکھتے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکل و صورت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، رنگ نہایت سانولا ہے، کوئی بڑا کاروبار بھی نہیں ہے، بڑا خاندان بھی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اکثر رہتے ہیں اور آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی ایک دن آپ کی مجلس میں آئے، کچھ دیر بیٹھے، مجلس ختم ہوئی تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی ہے، بہت اچھی خوبصورت، میں اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کے خدمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس وقت مجھے تو ضرورت ہے نہیں شادی کرنے کی، لیکن ہاں اگر تم کہو تو میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لگا سکتا ہوں۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول لگا دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی حضرت جلبیب سے کر دو۔ جلبیب سے؟ ہاں، نہیں اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی سے مشورے کے بغیر نہیں فیصلہ لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو۔ بیوی سے جا کر مشورہ کیا، اللہ کے رسول رشتہ مانگ رہے ہیں، بہت اچھا ہے کر دو، لیکن وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ پھر جلبیب کے لیے کیا کہا؟ جلبیب کو تو میں اپنی بیٹی کا ایک بال بھی نہ دوں۔ کتنے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے تھے، لیکن ہم نے منع کر دیا، تو جلبیب سے کریں گے؟ نہیں کریں گے یہ رشتہ۔ خاتون بیٹی جس کا رشتہ ہونا ہے گھر میں موجود ہے، اس نے کہا کہ اماں ابا کس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ کہا کہ نہیں کچھ تو ہو رہا ہے۔ کہا رشتے کے سلسلے میں، تیرا رشتہ اللہ کے رسول نے مانگا ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے جلبیب کے لیے مانگا ہے۔ کہا کسی کے لیے مانگا ہے؟ اگر اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں رشتہ تو تم کر دو، مجھے امید ہے وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ شادی ہو گئی، رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک جنگ میں شرکت کی حضرت جلبیب میں اور وہاں شہید ہو گئے۔ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں میدان جنگ میں، رسول اکرم بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فلاں فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر پوچھا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ فلاں فلاں کو ڈھونڈ۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فلاں فلاں کو۔ لیکن میں تو جلبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ لوگوں نے جب سنا اللہ کے رسول جلبیب کو ڈھونڈ رہے ہیں تو سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول کے جلبیب کو ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ ایک کنارے پہ میدان جنگ کے دیکھا حضرت جلبیب پڑے ہوئے ہیں، شہید ہو گئے۔ 7 مشرکوں کو مارا انہوں نے
اور پھر سب نے اکٹھا ہو کر ان کو شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گودی میں اٹھایا اور جب تک قبر تیار نہیں ہو گئی تب تک آپ اپنی گودی میں لیے ان کو بیٹھے رہے۔ محبت، عقیدت، پیار، آپ اندازہ لگائیے حضرت جلبیب کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں کتنی ہے۔ اور پھر ان کو دفن کر دیا۔ اور پھر حضرت جلبیب کی بیوی کے عدت کے بعد جو رشتے آئے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں کسی عورت کے اتنے رشتے کبھی بھی نہیں آئے۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ خاتون۔ حضرت جلبیب کی شہادت ہو گئی، ان کو دفن کر دیا گیا، مدینہ آئے، عدت گزر گئی۔ حضرت جلبیب کی یہ بیوی پاکیزہ مقدس صفات، راوی بیان کرتا ہے کہ مدینے میں جس قدر رشتے اس خاتون کے لیے آئے، بڑے بڑے گھروں سے، اتنے رشتے مدینے کی تاریخ میں کسی بھی خاتون کے نہیں آئے۔ یہ اس کے مقدس اور پاکیزہ صفات ہونے کے ساتھ رسول کے ہمدرد اور محبت میں سرشار ہونے کی دلیل تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے مزاج میں دخیل ہو جائیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ایک نئے اصول کے ساتھ خوشگوار زندگی کے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے